اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ خیریت سے ہو؟ آج میں نے ایک سورت لکھی ہے اور اس کا تلفظ بھی کیا ہے۔ انشاءاللہ آپ اس کو دیکھو گے اور اس پہ غور کرو گے تو انشاءاللہ ایک سورت آپ کو آسانی سے یاد ہو جائے گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس سورت مبارکہ کو پوری طرح دیکھ لیں اور پڑھ لیں اور سن لیں اور اس کے تلفظ کا بھی خیال کر لیں۔ ہم کتنی چیزیں یاد کر لیتے ہیں۔ نماز کے لیے کم از کم 2 صورتیں تو ہر حالت میں آنی چاہیے کہ ہم ہر رکعت میں قل هو اللہ پڑھ رہے ہیں۔ نماز تو ہو جاتی ہے، لیکن دوستو کتنی عبرت کی بات ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں 4 صورتیں بھی نہ آئیں، تو یہ اچھی بات تو نہیں ہے۔ تو میرا مقصد بھی یہی تھا لکھنے کا کہ آپ لکھتے ہوئے دیکھو گے تو انشاءاللہ آپ کو جلد صورت یاد ہو جائے گی، تلفظ بھی انشاءاللہ آپ کو صحیح آ جائے گا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ اس ثواب کے کام میں ہماری مدد کرو گے، آپ کو بھی انشاءاللہ اس میں بہت ہی فائدہ ہوگا۔ میں کوشش کروں گا کہ چھوٹی چھوٹی صورتیں جو ہیں یا چھوٹی چھوٹی آیات جو نماز میں تلاوت کی جاتی ہیں اس کو میں اسی طرح لکھ کر آپ تک پہنچا سکوں، تاکہ جو بھی پڑھے تو اس کو بھی ثواب ہو اور ہمیں بھی اس کا اجر ملے۔ تو یہ میں نے بسم اللہ لکھی ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میں اس کا مزید ڈیزائن کروں گا جب، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ بسم اللہ کس طرح لکھی جاتی ہے اور کس طرح اس کا تلفظ ہے، اور میں آپ کو پڑھ کر بھی سناؤں گا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کس طرح اس کی ادائیگی ہوتی ہے۔ یہ میں نے اس کے اوپر زبر زیر پیش جزم شاد ماد جو بھی چیزیں عربی گرامر میں آتی ہیں، عربی کے اعراب جو ہوتے ہیں، حرکات ہوتے ہیں، وہ میں نے سب لگا دیے تاکہ آپ کو آسانی سے اس کی سمجھ آ سکے۔ یہ ابھی بسم اللہ پوری ہو چکی ہے۔ ابھی آپ کو انشاءاللہ اس کا صحیح تلفظ آپ کو نظر آئے گا، زبر زیر پیش انشاءاللہ آسانی سے آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ اس کا میں کلر سیٹ کر لوں تاکہ نظر آنے میں کوئی دشواری نہ ہو۔ ابھی میں نے چائے پی ہے تو اس کی وجہ سے گلا تھوڑا سا خراب ہو گیا ہے۔ یہ دیکھ لیں، یہ بسم اللہ لکھی ہے، لیکن یہ بھی ابھی تک صحیح سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ اس میں میرے خیال میں اندر جو کلر ہے وہ پیلا ہونا چاہیے، باہر والا کلر جو ہے وہ سرخ ہونا چاہیے۔ تو یہ ابھی میں اس کو سیٹ کرتا ہوں، انشاءاللہ آپ کو صحیح نظر آئے گا، سمجھ آئے گا۔ امید ہے کہ ابھی آپ کو اس کی صحیح سمجھ آ رہی ہوگی، اور مزید اس کی میں تھوڑی سی سیٹنگ کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ یہ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اور اس کا ابھی میرے خیال میں بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے، اس کی وجہ سے مزید بھی یہ صاف نظر آئے۔ میں ابھی انشاءاللہ اس کا بیک گراؤنڈ لگاتا ہوں تاکہ مزید اس میں سمجھنے میں آسانی ہو۔ یہ دیکھیے، یہ ابھی انشاءاللہ خوبصورت لگے گی۔ یہ ہمارے بسم اللہ مکمل ہو چکی ہے، اور ابھی ہم سورت کو انشاءاللہ لکھیں گے۔ سورت کوثر ہے، یہ ٹوٹل 3 آیات کی سورت ہے اور بہت ہی مختصر سورت ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ سب سے جو ہے چھوٹی سورت ہے، اور اس کے پڑھنے میں تقریباً 1 منٹ سے بھی کم وقت لگتا ہے۔ اگر اس کو صحیح تلفظ سے پڑھا جائے تو پھر بھی 2 منٹ سے اوپر نہیں جاتا۔ تو ابھی آپ اس کا تلفظ دیکھ سکیں گے انشاءاللہ۔ زبر زیر لگانا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، اور کیونکہ قرآن پاک ہے پھر اس کے تلفظ کو صحیح لکھنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ یہ ابھی تھوڑا سا دھندلا نظر آ رہا ہے، میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں کہ یہ صاف ہو جائے۔ یہ لکھ لی ہے میں نے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ ان کو تھوڑا سا روک کر پڑھیں گے، اس کو لمبا کرنا ہے ان کو، پھر حمزہ زبر عین، تھوڑا زور لگانا ہے، اس پہ زور دینا ہے۔ یہ تا زبر یا طی، یا تا یا زبر طی کر کے طی، نون پہ کھڑی زبر ہے، اعطینا، اس کو بھی تھوڑا سا لمبا کرنا ہے، اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک الکوثر۔ امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آ چکی ہوگی۔ میرے ساتھ آپ دہرا لیں تو آپ کو انشاءاللہ جلد آ جائے گی یہ سورت۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، پھر سے سننے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ دوسری آیت میں لکھنا چاہتا ہوں جو کہ ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اس کے بھی الفاظ اور تلفظ کا خیال رکھنا ہے اچھی طرح، تاکہ ہم اگر اس کو یاد کر لیں تو ہماری صورت جو ہے وہ صحیح ہو۔ میرا انشاءاللہ آئندہ کے لیے بھی یہی ارادہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی صورتیں اور آیات مبارکہ جو کہ آسانی سے پڑھی جاتی ہیں اور نماز میں بھی اس کو پڑھا جائے۔ ویسے تو قل شریف
پڑھنے سے نماز تو ہو جاتی ہے، لیکن یہ اچھی بات نہیں ہے کہ ہم ایک ہی سورت کو بار بار پڑھتے رہیں، کیونکہ 4 رکعتیں ہیں تو کم از کم ہمیں 4 صورتیں آنی چاہیے، 4 نہیں آتی تو کم از کم 2 تو ہر حالت میں آنی چاہیے، تاکہ 2 رکعت میں ہم علیحدہ علیحدہ ایک صورت پڑھ لیں۔ ہم قصے کہانیاں اتنی بڑی بڑی باتیں یاد کر لیتے ہیں، تو یہ قرآن کی چھوٹی سی آیات ہم کیسے نہیں یاد کر سکیں گے؟ یہ تو سب سے آسان اور بہتر طریقے سے یہ یاد ہو سکتا ہے، اور اس کے بتانے والے بھی ماشاءاللہ بہت زیادہ ہیں اور صحیح ہیں۔ جہاں بھی دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ، پورے قرآن کو آپ ان سے سن لو، اور پھر دوسرے کونے میں چلے جاؤ، وہاں بھی آپ قرآن سن لو، تو پوری دنیا میں جتنے بھی حفاظ کرام ہیں یا ناظرہ خوان پڑھ رہے ہیں، مطلب ناظرے جو پڑھتے ہیں، ان کی چاہے جو بھی زبان ہو، لیکن جب قرآن کو وہ پڑھیں گے تو وہ ایسے ہی پڑھیں گے جیسے ہم پڑھتے ہیں، یعنی پاکستان میں بھی وہی قرآن پڑھا جائے گا، تلفظ کیا جائے گا، اور امریکہ میں بھی، ہندوستان میں بھی، جاپان میں بھی، چائنا میں بھی، ان کو اور کوئی چیز سمجھ نہیں آئے گی، لیکن جب وہ قرآن پڑھیں گے تو وہ اسی طرح پڑھیں گے جیسے عرب میں پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ میں نے دوسری آیت لکھ لی ہے، اس کو بھی میرے ساتھ آپ دہرا لیں۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ میں اب آخری آیت لکھنا شروع کر دی ہے، آپ اس کے بھی تلفظ پہ تھوڑا سا غور کر لیں، اور الفاظ پہ۔ یہ ان، اچھا اس ان کو لمبا نہیں کرنا، مختصر سا پڑھنا ہے، لیکن جب ہم ان کریں تو اس میں تھوڑا سا ہم دیر کر لیں۔ اس کو حفاظ کرام قراء حضرات غنہ کہتے ہیں، جو ناک میں آواز آتی ہے، اور نون کو لمبا نہیں کرنا بلکہ صرف تھوڑا سا غنے پہ رک کر پڑھنا ہے۔ ان نا، ان نا، تھوڑا سا مختصر کر کے۔ پھر شانی اکا، ان شانی اکا، ہوول ہوول ابتر، ہوول ابتر، یہ اس طرح پڑھا جائے گا۔ تو میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ الحمدللہ قرآن شریف جہاں بھی پڑھا جاتا ہے اس کا تلفظ ایک ہی ہوگا۔ اب کیونکہ زیادہ تر ہمارے جوان بھائی مطلب موبائل ہی زیادہ یوز کرتے ہیں، اور قرآن کی طرف اور نماز کی طرف تھوڑا سا مطلب کم توجہ دیتے ہیں، یار ہمیں تو آتی ہے، میں نے تو استاد سے پڑھ لی تھی۔ کیونکہ نماز بہت ہی بڑی عبادت ہے، اور یہ اللہ پاک کی خاص مطلب کرم ہے کہ ہمیں یہ نماز عطا فرمائی، اور یہ نماز ہی ایسی ہے کہ جو کفر اور مسلمان میں فرق کرتی ہے۔ یہ ایک پہچان ہے مسلمان کی کہ وہ کیا کرتا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے۔ دوستو یہ میں نے صورت مکمل کر لی ہے،
ایک دفعہ میں پوری دہرا لیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. تو میں امید کرتا ہوں کہ سب دوست نماز کے الفاظ اور باقی صورتوں کے الفاظ بھی انشاءاللہ صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں گے. نماز چونکہ یہ خاص اللہ کے لیے ہے اور اس کے الفاظ صحیح ہونا بھی بہت ضروری ہے اور اس کے مسائل بھی آنے چاہیے. تو ایک دن میں کچھ مسائل لکھ رہا تھا اپنے لیے کہ تاکہ یاد ہو جائے. تو میں ایک مسئلے پر پہنچا کہ جب ہم درمیان والے اتحیات پہ بیٹھتے ہیں تو اس میں بیٹھنا واجب ہے یا پڑھنا واجب ہے. تو مجھے تھوڑا سا ایسے محسوس ہو گیا کہ جیسے کہ مجھے یہ مسئلہ نہیں آتا. تھوڑی دیر سوچتا رہا, پھر مجھے یاد آ گیا کہ یار یہاں تو یہ مسئلہ ہے. مطلب بات کرنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم مطلب زیادہ تر مساجد میں مدرسوں میں رہتے ہیں, پھر بھی ہمیں ان مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو جو بیچارے دوست صبح سے شام اور شام سے صبح تک ان کا ماحول ہی کچھ اس طرح ہے, تو پھر ان کے لیے مسائل کا یاد رکھنا بہت ہی مشکل ہوا ہوگا, کیونکہ وہ صحیح یاد نہیں کر پاتے ہوں گے. اور اس کے لیے آپ ہمارا ساتھ دیں انشاءاللہ, تاکہ ہم ایسے مسائل کو سامنے لا سکیں اور اب تک پہنچا سکیں کہ جو مسائل ہمیں مطلب صحیح سمجھ نہیں آتی, کیونکہ ہم دین کے سیکھنے میں شرم محسوس کرتے ہیں. یار کیا کہیں گے مولوی کہ ابھی داڑھی ماشاءاللہ آ چکی ہے, جوان ہو چکا ہے, لیکن اس کو نماز نہیں آتی, اس کو مسئلے نہیں آتے. تو شرم کی وجہ سے ہم کسی سے پوچھتے نہیں. اس لیے میں نے کوشش کی کہ ایسے مسائل کو سامنے لایا جائے. ماشاءاللہ اور بھی علماء حضرات یہ کام کر رہے ہیں, تو میں نے بھی سوچا کہ تھوڑا سا اس میں ہم بھی حصہ ڈال لیں تاکہ ہمارا بھی فائدہ ہو جائے اور آگے ہمارے دوستوں کا بھی اس میں فائدہ ہو جائے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے کیونکہ اس کا ٹائپنگ کا بہت ہی مسئلہ تھا, کیونکہ ایک ایک لفظ کو صحیح لکھنا تو وقت تو لگتا ہے. بہرحال یہ وقت آپ کا انشاءاللہ قیمتی بن جائے گا. میں امید کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ آئندہ بھی ہمارا ساتھ دو گے. شکریہ. میں نے یہ پکچر بھی لے لی ہے, انشاءاللہ میں یہ بھی واٹس ایپ اور یوٹیوب اور اسی طرح فیس بک دوسرے بھی جو سوشل میڈیا پہ میرے اکاؤنٹ ہیں تو انشاءاللہ میں اس پہ بھی انشاءاللہ ڈال دوں گا, تاکہ آپ اپنے موبائل میں ان کو سیو کر لیں اور اس کی دعائی کرتے رہیں. آخر میں آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں, کیونکہ ایک آدمی دنیا کا کوئی بھی کام ہے تو ایک اکیلے آدمی نہیں کر سکتا, اور خاص کر سوشل میڈیا کے لیے تو یہ ضروری ہے کہ اس کے پھیلانے والے, اس کے دیکھنے والے, اس کے لائک کرنے والے زیادہ ہوں, تاکہ وہ آگے دوسرے لوگوں تک جا سکیں. یہ میں نے پکچر کی ایسی سیٹنگ تھوڑی سی کر لی ہے تاکہ یہ خوبصورت لگے. انشاءاللہ جب یہ منظر عام پر آ جائے گا فوٹو پکچر, تو انشاءاللہ آپ کو یہ بہت ہی خوبصورت نظر آئے گا. والسلام.